کیا تھا جیسے وہ آج کل ایک یوٹیوبر آ رہا ہے نا غریبوں کو گالیاں دے رہا ہے صبح شام، اس تک میرا کوئی لیکن اب بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ غریبی عیب نہیں، غریبی عیب ہے، غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے۔ یہ جو تم نے سفید کپڑے اور لوگ یہ مفتی کو اتنا بڑا کیوں، مفتی کیا ہوتا ہے؟ what is مفتی؟ میں حافظ قرآن و کل ایک کتاب پڑھ لوں گا میں مفتی بن جاؤں گا۔ مفتی بننا اتنا مشکل نہیں ہوتا، ایک کتاب پڑھو مفتی ہو جاؤ گی، قصے یاد کرو، لوگوں کو قصے، لوگوں سے خیرات کرو، تم مفتی بنے، that's it۔ اس لیے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا۔ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے، یہ لینے والا ہے۔ اور اللہ کی جتنے بھی احکام اسلام میں، حج پیسے سے ہے، زکوٰۃ پیسے سے ہے، روزہ پیسے سے ہے، نماز پیسے سے۔ سر آپ نے یہ دیکھا کلپ؟ مجھے تو یہ بندہ ویسے ہی، میرا دل نہیں تھا اس کی ویڈیو دیکھنے کو، تو بس یہ مجبوراً میں نے دیکھا جو مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں اس نے جو ہے نا بات کی، اور غریب کے اوپر جو ہے نا اس نے بات کی، تو آپ کیا رائے کا تھوڑا سا اظہار کریں، اس کے بعد پھر میں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر دیکھیں، اس نے 2-3 باتیں کی ہیں، ساری باتیں غلط ہیں 100%، ان کی کوئی لاجک نہیں بنتی ان باتوں کی۔ جو اس نے بات کی ہے کہ امیر کو اللہ نے غنی کہا ہے، تو غنی سے مراد امیر نہیں ہے، بلکہ غنی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جو دل سے امیر ہے نا، دل سے امیر ہے، اس کو اللہ نے غنی کہا ہے، اور فضیلت بھی اسی کی زیادہ ہے۔ فضیلت اس کی کیسے زیادہ ہے؟ دیکھیں، ایک شخص اس کے پاس 10 روپے ہیں اور وہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، غریب ہے، 10 روپے ملکیت ہے اس کی، 1 روپیہ وہ صدقہ کر رہا ہے، یعنی اس نے کتنے % خرچ کیا اپنی انکم میں سے؟ 10% کیا۔ ایک ہے اس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اور خرچ کتنا کر رہا ہے؟ 1 لاکھ کر رہا ہے، تو اس نے 1% خرچ کیا۔ ایک 1% خرچ کر رہا ہے، بھلے لاکھ روپیہ کر رہا ہے، اور ایک 10% خرچ کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اجر کس کا زیادہ ہے؟ جو 10% خرچ کر رہا ہے، یعنی غریب جو 10 روپے ہیں 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ غریب، یہ جو بات کر رہا ہے نا کہ غنی اللہ نے امیر کو کہا ہے، تو امیر کو غنی نہیں کہا، بلکہ جو دل سے مال زیادہ خرچ کر رہا ہے اللہ نے اس کو غنی کہا ہے۔ پہلی بات تو اس کو یہ غلط ہوگی۔ دوسری بات، جس نے حج کی کہی کہ امیر حج کر رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الٹرنیٹ رکھا ہے۔ امیر حج کر رہا ہے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہوا ہے، لیکن غریب حج کر رہا ہے تو اس کی گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہوا ہے۔ غریب حج کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ سر یہ نہیں کہا کہ حج کا ثواب ملے گا، کیا ملے گا؟ مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ غریب کو موقع ملتا ہے والدین کی خدمت کرنے کا، امیر تو والدین کو پوچھتا نہیں ہے، ان کو ملازم رکھ کے دے دیتا ہے، ملازموں کے پیچھے پورا دن ان کے والدین پھرتے رہتے ہیں۔ والدین کی خدمت کون کر رہا ہے؟ ملازم کر رہا ہے، اور خود امیر عیاشی کر رہے ہیں، پراڈوں میں پجاروں میں پھر رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں۔ وہ حج پہ جا رہا ہے اگر امیر، اور والدین پیچھے بیماری میں مر رہے ہیں، تو کیا اس کا حج قبول ہے؟ غریب ہے، وہ صبح و شام والدین کی خدمت بھی کر رہا ہے، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، مقبول حج کا ثواب دن میں 10 دفعہ اٹھا رہا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کے بعد ذکر میں بیٹھا رہے گا، اشراق پڑھے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ پھر اس نے مفتی کی بات کہی ہے کہ مفتی 4 قصے یاد کر لو تو مفتی بن جائے گا۔ اس نے یہی کہا نا سر، 4 قصے یاد کر لو، 2 کتابیں پڑھ لو تو مفتی بن جائے گا۔ اس نے بات غلط کی ہے۔ مفتی ایسے کوئی نہیں بنتا، ہر شخص مفتی نہیں بنتا۔ 8 سال مدرسے میں لگانا پڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو سینہ بسینہ صحابہ سے چلتی ہوئی علماء تک پہنچی ہیں، وہ 8 سال، ہر سال بعد ایگزام ہوتے ہیں، ان کی تیاری ہوتی ہے، پیپرز دیتے ہیں۔ کتاب یہ پڑھے، قسم سے میں کہتا ہوں، اس کے سامنے مدرسے کی کتاب ایک رکھ تو یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کا نام یہ کتاب کا نہیں پڑھ سکتا جو یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی ایسے بن گئے ہیں۔ سال بعد ایگزام ہوتے ہیں، پھر 8 سال بعد ان کو سند ملتی ہے، باقاعدہ بورڈ بنا ہوا ہے، وفاق المدارس کے جتنے بھی ہیں بورڈ بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ انویجیلیشن ہوتی ہے، ایگزام ہوتے ہیں، ایگزام چیک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نمبرز لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھیسز ہوتے ہیں، ان کے ریسرچ ورک ہوتا ہے 2 سال، پھر اس کے بعد مفتی بنتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے ایسے مفتی کہاں سے بن گیا سر؟